عمل ظاہر اتباع ہے، وہ نیت عمل باطن وہ اطاعت ہے۔ اب بات سمجھ آگئی کھل کے؟ وہ اندر کا عمل وہ اتباع ہے، اطاعت اور اتباع۔ اطاعت میں اللہ بھی شامل اور اس کا نبی بھی، اتباع صرف نبی کی ہے اور پہنچنا ہے اس اتباع کے ذریعہ سے خدا کی طرف۔ آپ کو سمجھ آ گئی بات؟ یار بڑی آسان بات کرتا ہوں میں ہمیشہ، پوری دنیا کے 42 ملکوں میں ایسی ہی آسان باتیں کرتا رہا، دنیا پوری جانتی ہے، بڑی آسان، سارے فلسفے، ساری منطقیں، سارے استدلال، ہر شے رہ جاتی ہے وہاں جہاں محبت طلوع کرتی ہے، جہاں محبت کا ظہور ہوتا ہے۔ اطاعت اور اتباع، عمل اطاعت دل کا عمل ہے، اتباع بدن کا ظاہر کا عمل ہے۔ اور جب اطاعت اور اتباع یہ دونوں ملتے ہیں تو قرآن اس کو کیا کہتا ہے؟ تقوی۔ قرآن اس کو کیا کہتا ہے؟ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ الف لام میم، یہ بات ہو رہی ہے، ڈسکشن ہو رہی ہے الف کے درمیان، لام کے درمیان اور میم کے درمیان۔ ڈسکشن کس کے درمیان ہو رہی ہے؟ الف کے درمیان، لام کے درمیان اور میم کے درمیان۔ یہ ڈسکشن ہو رہی ہے کہ یہ ہمارے ہیں کوڈ ورڈ، اس کی ہم تشریح نہیں کریں گے۔ میٹنگ ہو رہی ہے الف کی اور لام کی اور میم کی، ان تینوں کے علاوہ کوئی اور اس کو سمجھ؟ یہ سیکرٹ ہے، یہ ایسا جرنیلی نظام ہے کہ شیطان کو اس کی خبر نہ لگ سکے کہ ہم بندوں کے ساتھ کیا سلوک کرتے ہیں اور ہم بندے سے کتنا پیار کرتے ہیں اور ہم اور بندہ کتنے قریب ہیں۔ جب خدا کی رحمت کا ذکر قرآن میں پڑھتے ہیں، جب اس کے فضل کا ذکر قرآن میں پڑھتے ہیں، جب اس کے کرم کا ذکر قرآن میں پڑھتے ہیں، گناہوں کے انبار ہی کیوں نہ ہو، نفرتوں کے نافرمانیوں کا ڈھیر ہی کیوں نہ ہو، جب فضل ربی کی بات آتی ہے، جب مصطفیٰ کی قبر میں ظہور کی بات آتی ہے، دل اسی وقت مر جانے کو جی چاہتا ہے، اسی وقت چاہتا ہے کہ چلیے تاکہ دیدار محبوب کا بھی ہو جائے اور محبوب کے محبوب کا بھی ہو جائے۔ زندگی صرف اسی نام کی ہے، دیکھنا محبوب کا اور محبوب کے محبوب کا، اس لیے بھیجا گیا ہمیں۔ تو سو آؤ، آپ کو سمجھ آ گئی، اطاعت اتباع اور عمل سارا تقوی۔ اور اس میں پہلی چیز فرمایا ما توسوس، تم جو سوچ رہے ہو اللہ وہ بھی ریکارڈ کر رہا ہے۔ پھر فرمایا ما یلفظ من قول، جو تم بول رہے ہو ہم اس کو بھی ریکارڈ کر رہے ہیں۔ مت سمجھو کہ ہم شتر بے مہار ہیں، جانور کی طرح گردن اٹھائے ہوئے، کوئی نسب کو رو رہا ہے، کوئی حسب کو رو رہا ہے، کوئی عہدے کو جا رہا ہے، کوئی منصب کو جا رہا ہے۔ او یخرج من بین الصلب والترائب، وہ غلیظ پانی جو تیرے جسم سے لگ جائے تیری پاکیزگی سلب ہو جاتی ہے، تیری وہ ناپاکی باہر آ کر صرف اس وقت پاکیزگی میں بدلتی ہے جب تو پاک کے ساتھ لگتا ہے، ورنہ ناپاک ہی رہتا ہے، ورنہ ناپاک ہی رہتا ہے۔ تو سو آؤ، غرور ختم کرو، یہ عہدے، یہ منصب، یہ غبارے، یہ ہوائیں تمہاری جو چڑی ہوئی ہیں، غبارے جو آسمانوں میں جا رہے ہیں، بڑی بری طرح پھٹتے ہیں، بڑی بری طرح پھٹتے ہیں، اور تم کچھ بھی نہیں ہو، کچھ بھی نہیں ہو، کچھ بھی نہیں۔ لہذا آؤ، تمہاری باتیں میرا خدا ریکارڈ کر رہا ہے، تمہاری سوچیں میرا خدا، آج کی بات فقط اتنی ہوگی، اگلی بات انشاءاللہ اگلے جمعے پہ عرض کریں گے۔ اس کو یاد رکھیے اور اس بات کو سنیے اور غور کیجئے۔ وما علینا